کوئی بات ہے یہ کہیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالی جل شانہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میرا شکر کرو گے اس کا ہے نام کیا ہے تو ہم زیادہ بڑھا دیں گے، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ آپ کو یا تو بیٹھ جائیے نہ تو سنیے واقعی جوان کا سب دیواری کیوں ادھر آ کے بیٹھے چین سکون سے کھڑے رہو گے تو سب سے پہلے جو دیکھے گا نا تو دعا دے گا وہ آگا ہوا بپڑاری میں گئے کیا شان سے لوگ بیٹھتے ہوئے اور چاہیے کہ آدمی سر پر ٹوپیوں رکھے اس کا اس کو دے دو نا کیا موبائل چھوڑ کے گھر پہ ہم کو معلوم ہوا ہے قرآن کے پتا ہوگا دیکھیں ابھی لاک کھلوا رہے اور بنایا ہے بہت شکریہ میں یہ میلاد قائم ہے۔ آپ لوگ بولتے کہاں نہیں غلط تو بولیے گا تو صحیح ہے، اسی لیے ہم نے آیت پڑھی ہے لئن شکرتم اللہ تعالی جل شانہ کا شکر ہے کہ مرحوم اپنے وقت اصلی پر چلے گئے۔ معلوم نہیں زندہ رہتے تو ان سے کیا باتیں سمجھ ہوتی، اچھی کی خراب نہ ایسا ہو سکتا وقت سے پہلے جوانی کے حساب سے یا عمر کے حساب سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ لا يستقدمون ولا يستأخرون، نہ اس میں ایک سیکنڈ کمی ہوتی ہے ایک دم وقت مقرر ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ٹائم سے چلے گئے۔ انسانی اعتبار سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پڑوسی مسلمان بھائی مر جائے تو 3 دن سوگ منانا، اپنی ہنسی خوشی کو بند کر دیں۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، عید منا رہے، آپ کے عید سے بغل والے کو تکلیف ہو، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو پڑوسی کی مقدار جو ہے تحدید فقہائے کرام نے لکھا ہے پچھم طرف 40 گھر، اتر 40 گھر، پورب 40 گھر اور دکھن 40 یعنی ہمارے گھر سے 40 گھر ادھر 40 گھر
یہ ہمارا پڑوسی ہے. اگر کوئی غریب آدمی ہے جو آج کھانا نہیں کھائے گا، اس کے پاس خرچی نہیں، اسی کو تو ان پڑوسیوں پر جس کی ہمت ہو کھانا کھلائے بڑھ چڑھ کے. اور اگر کسی نے نہیں کھلایا تو اس مجبور کا گھر جس کے دروازے سے قریب ہوگا اس کو کھلانا واجب. اور وہی ہمارا پڑوسی ہے، غم میں ہے تو ہم کو غم منانا ہے. اب موت کا غم 3 دن منانا ہے. اپنے خوشی کو چھوڑ دیجیے. اور اگر کوئی بہت زیادہ ضروری چیز ہے تو پورے گاؤں والے احساس کریں کہ ایسے موقع سے ہمارے وجود میں کیا پڑا. 3 دن شوق منانا ہے تو ہم زیادہ خوشی نہیں منائیں. نکاح کر دیں، کھانا کھلا دیں اور اپنے بچی کو اور کہیے گا کہ شوق بھیلے گا. شوق واجب نہیں ہے، مستحب ہے. آپ نے اگر شوق منایا تو گویا کہ سنت رسول کو شوق نہیں منایا آپ پر کوئی مواخذہ نہیں. کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میت کے معاملے میں جو غسل دینے والے ہیں اچھے خاصے لوگوں کو بھی، مولوی صاحب کا نام نہ لیں، آپ کی کا نام تو عام بات. کہیں کوئی مولوی صاحب پکڑا جائے دیکھیے مولوی صاحب کو اتنا آئے سب کو نہانے کا طریقہ ہے. جس نے مردے کو شروع سے آخر تک فضائل بہت ہے اتنا کہاں جاتے ہیں. مردے کے خاطر داخل میں اگر اس نے کچھ نہ کیا وہاں سے کاٹ دیا. مردے کو نہلا دیا تو شروع سے لے کے اخیر تک آپ جن چیزوں میں شریک ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیا جائے گا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اتنا حدیث میں آیا ہے حساب کتاب کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا حساب لیتا تو اس کا حساب گھٹیا نکلے گا، کم نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے یا ملائکہ اذهب بعبدی یا اذهبوا بعبدی الی جہنم. اے میرے فرشتے میرے اس بندے کو پکڑو اور اس کو کسی کے جہنم میں یہ اپنا حق ہی رہے گا. ٹھیک ہے فیصلہ ہو لے امان نامہ میں کمی ہو لے جہاں 4 ہزار نہ ہمارا کی بننی چاہیے. دیکھ لیں اب جو قسمت میں لکھا ہے ہم گھاٹا میں پڑھیے امتحان میں پیر ہوئی تو جہاں ڈالے کے ڈالے مجھے سے کیا اللہ تعالیٰ بھی ذرا یہ پتا کے طرف بڑا کھیلا کبھی کبھی اے فرشتہ اب اس تاکے گا یار کیا بات اس کو لاؤ ادھر اس کو لاؤ. تو اس دن جو ہے نا تفصیل لمبی ہے. اس دن کوئی بندہ اتنا بحث کرے گا اپنے رب سے اللہ تعالیٰ اخیر میں فرمائیں گے ٹیپنا کا اس کے منہ پر چپکا. اب وہاں کا ٹیپ کیسا ہوگا تو ہم دیکھا نہیں مگر ذکر آیا اللہ تعالیٰ بلائیں گے وہ آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. کیا کہے گا
क्या बात है, ऐसे बुलाए और कोई कसर रह गया है? नहीं, कसर नहीं रह। तो कहा कि फिर काहे ना बुलाया, हम तो सीधे जा रहे हैं। तो कहा कि तुम्हारी एक चीज छूट गई। कहा कि अब भूले लगो। तो कल भूले नहीं, किसी चीज की अहमियत दिलानी होती है ना, तो किसी की हरकत की जाती है। क्या है, जल्दी बोलिए, हम पूछ सकते हैं। हमारा दिल का दुखाइए नहीं, हमारा दिल तोड़िए दिए कि हमको जहन्नम में जाए। तो आपकी बातें सुन के हमको कितनी अच्छी लगी थी, बोलिए जल्दी। अल्लाह ताला कहेंगे, ये देख रहे हो इतनी बड़ी मोटली, काम तो आप ही को देख रहे हैं, आपके अर्शों को देख रहे हैं, आपके फर्शों को देख रहे हैं, आपके लाउड स्पीकरों को देख रहे हैं। क्या बात है, जल्दी बोलिए। बहुत घबरा गया, नहीं घबराए नहीं, तो फैसला हो गया, आपको बेईमान मत छोड़ो। तो कहा कि मोटली देख रहे हो? कहा कि कह दिया ना, देख रहे हैं सामने। कहा ये मोटली तुम्हारी है? तो कहा कि होगी, हमको क्या पता, हमको मालूम रहता तो सोचते ना कि हमको वो मछली ला करके सामने रख दिया। अल्लाह ताला कहेंगे उसको खोल के दिखाएंगे। अल्लाह ताला आप भी क्या क्या हरकत करते, क्या हुआ? कहा ये मट्टी की मोटली देखा कर हमको क्या, कहा तुमको नहीं मालूम, ये मट्टी की मोटली वो है जो तुमने अपने फला भाई को मिट्टी दिया था 3 लब। तुम्हारे उस 3 लब को हमने जमा करके गठरी बना के अपने पास रख दिया, बल्कि रोक लिया है ना। कहा उस दिन बंदा बहुत तेजी से अल्लाह से लिखते वक्त बात कर, तेरे फायदे की चीज है, कहा होगी फायदे की चीज, आप बोलते जाइए, हम सुनते जाइए। तुमने अपने भाई को मिट्टी दिया था, ये इसलिए कह रहा हूँ कि नहाना तो आता नहीं, बांस काटने के लिए आप पीछे, खड़ ले जाने के लिए आप पीछे हटते, किसी चीज में आप पीछे पीछे रहते, घाट साट बने रहते। अरे खुदा के बंदे, अगर किसी बंदे ने एक बार एक कील एक काम लोटा में 1 लोटा पानी दे दिया, तो आपको भी वही अजर मिलेगा जो माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे की सब नहीं होगा। अल्लाह ताला के यहाँ कमी नहीं। एक बात आपको बता, हमने एक किताब देखी है, बहुत पुरानी किताब है, न थे मौलाना इसाक साहब रहीमिया को तो खाना देखो, उनके एक ही लड़का था, लड़का मर गया तो सारी किताब को जैसे तैसे बेच के तो खाना ही खाना, कब बेटा नहीं तो उनके यहाँ की औरतें भी किताब होता, इसलिए वहाँ की छपाई अच्छी नहीं होती, पहले को दिन भी देखा होता, इसीलिए शादी से वो जाता था डिपो साथ नहीं। हेलो हेलो, डर लगा हुआ है, मुझे बहुत दिक्कत हुई ना बार, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने तुम्हारे नामे अमाल को तौल करके तुम्हारा घाटा हुआ, तुमको जहन्नम भेज रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मोटली को तुम्हारे नामे अमाल में तो बंदा कहेगा किसियाना होगा, जो तोरा करेंगे आपको हम लोग सुनोगे बंदे पर किसिया के बोल रहे, हम लोग तो ना बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अल्लाह को जब नामा अमाल में उसको रखा जाएगा तो जितनी कमी थी उसके नामा अमाल में, वो 3 मुट्ठी मट्टी उस बच्चे के नामा अमाल को चुका और बंदे की बख्शिश का इसको जन्नत
تو یہ جو مردے ہوتے ہیں، مردوں کے بارے میں ہم لوگوں کے اندر بہت کمی ہے. جہاں مٹی دے دیا تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ بس جلدی سے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے. آپ مریں گے، ہم مریں گے، سب مریں گے. تو یہاں پر پڑوسی ہے 40 گھر یا پورا پیپڑاری ہے 40 گھر ہوگا، پورا 75 تک جاتے ہوتے ہیں. تو سب کو وہاں پر رہنا چاہیے، سب کو رہنا چاہیے. سب دے کر کے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہاں کوئی ضروری امر ہو، کوئی ضروری معاملہ ہو تو آپ چلے جائیے، مگر چاہیے کہ مردہ والے کو آپ کو بہت ضروری ہے. میں کیا وہ آپ کو روکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ ہیں یہ آدھا یہ طریقہ ہے، یہ مسائل ہم لوگ چلتے ہیں. آپ نے اگر اس کے جنازے میں سے چل دیا تو آپ کے بھی جنازے سے چل دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر کتنی دیر دعا کرنی چاہیے. آج کل تو ہے ہم تو سب دیکھتے رہتے ہیں، کس کو ٹوکے کتنا ٹوکے کیا کیا ٹوکے جھگڑوں کرے رہنا تو دوسرے کیا پینے کا مسئلہ نہیں کرنا. یہ مسئلہ سب جتانا رہے، جتنے مولوی نکلے گا نا اتنے مسئلہ نہ مولا. ہم لوگوں سے بھی ابھی بہت مسئلہ چھپا ہوا. پھر کوئی مزیدار مولوی صاحب آئے گا زبردست دکھ گئے مسئلے کو نکالتا ہے تو آپ کہیں گا یہ بڑا بڑا مسئلہ یہ زمانے سے یہ کہنا بھی بہت بڑا سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل تو دیکھتے ہیں کہ قبر جب تیار ہو جاتی نا تو ایک مولوی صاحب کو تم بائیں پیخانے میں چلے جاؤ اور خود کاش کے خلوص میں کراؤ قبر. سمجھے؟ اب سورہ بقرہ کی آتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، آپ کیا کریں گے؟ تو میں سرہنگا میں کہا رہا ہوں کسی بزرگ نے کیا تم کا یہ سب ہم کو بہت برا لگا. آپ کو کرنا ہے بیٹھ جائیے، آپ کو کرنا ہے کھڑے رہیے. سنت رسول کو نہ دیکھیے، سنت رسول کا ایک وقت آیا ایک بیٹی آیا اسی پر گر گئے. طریقہ یہ ہے ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ بقرہ کی شروع آیت المفلحون تک سرہنگا میں پڑھیے اور آمن الرسول سے کافرین آپ جو ہے عقیل میں پہچانے لگے. یہ طریقہ ہے. بات سمجھ میں آئی گی؟ مولا مدر صاحب ہم گانے لگے نیند توڑے والی تقریر